بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام میں کشمیر میگزین میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے موضوعات ہمارے پاس دو موضوعات ہیں جناب آج کے پروگرام میں. پہلے ہم موضوع میں بات کریں گے OIC کے سیکرٹری جنرل کے اس وزٹ کے حوالے سے جو انہوں نے آزاد کشمیر میں کیا, LOC کے اوپر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری جو فیملیز ہیں جو متاثرین میں سے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں, اور ان کی وہ سٹیٹمنٹ جس نے بھارت میں بوکھلاہٹ پیدا کر دی ہے, وہ زبردست سٹیٹمنٹ جو ان کی سامنے آئی ہے اس پر بات کریں گے. اور پروگرام کے جب دوسرے موضوع میں ہم جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 2020 میں جس طرح سے چینی فوج نے بھارتی فوج کی درگت بنائی تھی, ایک مرتبہ پھر ان کی جو ہے LAC کے اوپر درگت بنائی گئی ہے, جسے جو انڈین ڈیفینس منسٹر ہے وہ نہیں مان رہا. لیکن آپ کو ہم بتائیں گے حقائق کے ساتھ کہ اصل میں LAC کے اوپر 9 دسمبر کو جمعے والے دن کیا ہوا تھا, اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ کیا ڈیولپ ہو رہی ہے, اور جو سٹیٹس کو جسے انڈیا ہمیشہ سے کلیم کرتا آیا ہے وہ سٹیٹس کو انڈیا کا ختم ہوتا جا رہا ہے, اور وہاں پہ چین اپنا اثر و نفوذ جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف. آج ہمیں بڑے زبردست نے جوائن کیا ہے, آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے جناب عبدالحمید لون صاحب نے. آپ فرینڈز آف کشمیر کے وائس چیئرمین ہیں. بہت بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب, آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. انیکا نثار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر اینکر بھی ہیں, سینئر اینالسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ انیکا, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے تھرو اسکائپ. اشتیاق حمدانی صاحب نے ہمیں آل دا وے فرام روس جوائن کیا ہے, روس سے جوائن کیا ہے جناب. آپ کا تعلق جو ہے وہ وائس آف صدائے روس سے ہے. بہت بہت شکریہ اشتیاق صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. سب سے پہلے ہم پہلے موضوع کی جانب جناب بڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے بنیادی طور پر کیا کہا ہے. It is our duty as a member of the Islamic countries to come here to show our solidarity and to tell also that Kashmir is part of OIC. We met with some victims of these atrocities made by the Indian army, and we met with them, we interacted with them, and it is our responsibility also to find out a solution with our partners, with the international community, with our member states. Let's talk about Kashmir, and it's our duty to inform member states what we have seen here. And it's up to them to take the decision, and based on this decision that will be taken by the foreign minister, we will prepare a plan of action, and for this plan of action we will go through in. جی عبدالحمید لون صاحب, یہ فرمائیے کتنا کامیاب دورہ تھا کشمیریوں کے لیے, کس حد تک سائے آف ریلیف تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نازک صورتحال میں جب OIC کا وفد پاکستان آیا, آزاد کشمیر گیا, اور ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا گیا, اور یہ اس موقف کی تائید ہے, حمایت ہے جس کو ہمیشہ ہندوستان غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور دنیا کو یہ تاثر دے رہا تھا کہ OIC کنٹریز جو ہے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر اس کے جھوٹے دعوے کی کلی کھل گئی ہے, اور جہاں اس سے پہلے بھی OIC نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کی, اور وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم جو ہے وہ مؤثر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے چونکہ مسئلہ کشمیر پچھلے 75 سال سے حل طلب ہے, اور اس قضیے کو آج تک یونائٹڈ نیشنز سلجھانے میں ناکام رہا ہے. وہیں اقوام متحدہ کے بعد ایک سب سے بڑا ادارہ جو ہے دوسرا وہ OIC کا ہے, اور آج بھی اگر آپ دیکھیں ٹرکی ہو, ملیشیا ہو, چائنا ہو, OIC کے اندر جو آذربائیجان ہے, عرب کنٹریز ہے, ایران ہے, انہوں نے ہمیشہ سے ہی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی موقف کی حمایت کی ہے, تائید کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں جہاں کشمیر جل رہا ہے وہاں صورتحال بڑی گمبھیر ہے, اور ہندوستان دنیا کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. OIC نے ایک مرتبہ پھر کشمیریوں کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے, تو لہٰذا یہ خوش آئند بات ہے, اور اس پہ ہم پاکستان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں, اور مستقبل میں بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح سے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, چاہے وہ یورپی یونین ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو, یا OIC کا پلیٹ فارم, مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ شد مد سے اٹھایا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. انیکا صاحبہ, میں آپ کی تو یہ فرمائیے گا کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کو کس قدر کامیابی ہو رہی ہے کہ US ایمبیسڈر ہیں, ان کا بھی
آزاد کشمیر کا دورہ اور وہاں جا کے AJK لفظ کا استعمال کرنا ایک اکنالجمنٹ، اس سے پہلے الہان عمر کا آنا، پھر جمن جو وزیر خارجہ ہیں ان کا، اس کے بعد پھر OIC کا جو لیٹسٹ وزٹ ہے، ہاؤ یو سی کہ پاکستان کو کشمیر کے ایشو کے اوپر کس قدر ڈپلومیٹکلی کامیابیاں مل رہی ہیں؟ جی دیکھیے، فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می ان دا شو. سب سے پہلے تو سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے پاکستان کے لیے وہ یہی ہے کہ کشمیر کے موضوع کو، کشمیر کے ایشو کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ جس طریقے سے بھارت نے آفٹر ایبروگیشن آف آرٹیکل 35 میں اینڈ 370 اس نے کوشش کی کہ کشمیر کو ایک انٹرنل میٹر کے طور پر دکھائے، پاکستان کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بیکاز دس از ناٹ جسٹ اے بائیلیٹرل ایشو. پریزیڈنٹ AJK نے بالکل درست سمت میں اشارہ کیا کہ یہ معاملہ صرف دو ممالک کے بیچ کا نہیں ہے، یہ ایک پورے نیشن کا، کشمیری نیشن کے فیوچر کا، ان کے مستقبل کا معاملہ ہے. اور جب پورے نیشن کے مستقبل کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر وہ صرف اور صرف ایک تنازع نہیں رہ جاتا، بلکہ ایک بہت بڑا المیہ بن جاتا ہے جو کہ دنیا کے سامنے ہے. جبکہ جینوسائیڈ واچ آلریڈی اس بات کے اوپر وارننگز دے چکی ہے کہ جینوسائیڈ، ایک ایکسپیکٹڈ جینوسائیڈ چل رہا ہے بھارت کی طرف سے کشمیریوں کا، اس کو کسی بھی طریقے سے اگنور کرنا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے صحیح نہ ہوگا. اور پاکستان ہمیشہ سے ان کشمیریوں کی جن کی آواز دنیا تک نہیں پہنچ سکتی یا نہیں پہنچ سکی یا نہیں پہنچ پائے گی، ان کی آواز بنتا رہا ہے. تو پاکستان کی ایک فورموسٹ رسپانسبلٹی تو ہے ہی ہے، اس لیے بھی کیونکہ کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ رہنے کا کے لیے ووٹ کیا تھا، اور اس لیے بھی کہ ہیومن رائٹس کے تناظر میں اور انٹرنیشنل ہیومن لاز کے تناظر کے اندر کشمیریوں کی آواز بننا ہمارا ایک فرض بھی ہے اور کشمیریوں کا یہ حق بھی ہے. اسی لیے پاکستان کا ڈپلومیٹک سطح کے اوپر بارہا مختلف ممالک کے سفراء، مختلف آرگنائزیشنز کے ہیڈز، اور جس طریقے سے ابھی جنرل سیکرٹری OIC حسین ابراہیم طہا صاحب آئے ہیں، ان کی طرف سے بھی بڑے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کشمیر بھی OIC کا ممبر ہے اور اس کے لیے تمام ممبرز کو ریزولوشن کے مطابق کام کرنا ہوگا. ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ جو ان سے کیا گیا تھا کہ بہت سارے OIC کے ممبر اسٹیٹس ہیں وہ انڈیا کے حوالے سے بڑی فیوریبل قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ان کا بڑا پراپر اپروپریٹ رپلائی یہ تھا کہ جی کشمیر کا میٹر تو ریزولوشن کے حساب سے سالو کرنا ہی کرنا ہے، آپس میں ڈپلومیٹک ٹائز چاہے جتنے ممالک کے ہوں لیکن کشمیر کے میٹر کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو آئی تھنک پاکستان ہیز بین ڈوئنگ اے گریٹ جاب ان کیپنگ دس ایشو الائیو، اور سب سے زیادہ ضروری ابھی یہی چیز ہے کیونکہ انڈیا اسی ایشو کو دبانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سلولی اینڈ گریجولی ڈائی ڈاؤن ہو جائے. اس کو ڈائی ڈاؤن نہ ہونے دینا پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک وکٹری ضرور ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. جی حمدانی صاحب، میں آپ کی طرف آج یہ فرمائیے گا کہ اس دورے کو ویسٹ کے اندر، روس کے اندر کس طرح سے دیکھا گیا، اور خاص طور پہ جو کشمیریوں کی آواز، یہ کہا جاتا تھا کہ شاید کشمیر کا مسئلہ بیک برنر پہ چلا گیا ہے، اس دورے سے جو وائبس ملی ہیں یا جو میسیجز جنریٹ ہوئے ہیں فرام OIC پلیٹ فارم، وہ کس قدر حوصلہ افزا ہیں کشمیریوں کے لیے؟ جی، اس میں دو چیزیں دیکھنی بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں جو کشمیر کے حوالے سے جب آواز بلند کی جاتی ہے خود آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر، تو اس میں OIC بڑی تنقید کی زد میں پچھلے کئی عرصہ سے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے سے جہاں کشمیریوں کو بڑا ایک حوصلہ ملا ہے، ایک ہوا کا نیا جھونکا ملا ہے، وہاں خود OIC کا جو کردار ہے وہ بھی زندہ ہو گیا ہے. اور OIC کا جو پچھلے کچھ عرصہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے ان کا کوئی اتنا بڑا سٹینڈ ہم نے نہیں دیکھا. تو لیکن یہ ہے کہ حسن ابراہیم طلحہ صاحب نے 2021 نومبر میں ہی عہدہ سنبھالا جنرل سیکرٹری کا، اور اس کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ اور LOC پہ وہ گئے، تو اس سے یقیناً کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں. ویسٹ کا جہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو رشین میڈیا میں تو اس حوالے سے میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، چونکہ رشیا میں آپریشن چل رہا ہے تو ظاہری بات ہر ملک اپنی پالیسیوں کو دیکھتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. لیکن ویسٹ کے حوالے سے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بھارتی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ان کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ ان کے دھم پہ کیسے پاؤں آیا ہے. ٹھیک ہے، بڑا صحیح پوائنٹ آپ نے یہاں پہ ریز کیا. میں کوئکلی مجھے جانا ہے انیکا صاحبہ کے پاس. یہ فرمائیے گا انیکا،
کیا مسئلہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ او آئی سی نے وزٹ کر کے انڈیا کو پرووک کر دیا. پرووک کیسے کر دیا؟ ہیومن رائٹس وائلیشن وہ کر رہے ہیں تو انڈیا کیسے پرووک ہو گیا اس کے اندر؟ انڈیا تو ویسے ہی چولہے کے اوپر بیٹھا پرووک ہوا بیٹھا ہے، تو انڈیا کو مزید پرووک کرنا تو مجھے میری سمجھ سے بالاتر ہے، اس لیے کیونکہ کشمیریوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو پوری دنیا سے بالکل کٹ آف کیا جا رہا ہے، ان کی کمیونیکیشن ابھی بھی اس طریقے سے واپس نہیں آئی. انڈین ٹیریٹری کے اندر آکیوپائڈ کشمیر کے اندر رہنے والے کشمیری صحافی باہر اپنے ایوارڈز تک نہیں لینے جا سک رہے ہیں. خاتون صحافی کو 2 دفعہ ان کے ایوارڈز ریسیو کرنے، انٹرنیشنلی جو انہوں نے ایوارڈز لینے تھے ان کو ریسیو کرنے کے ویزا ہونے کے باوجود بھی ان کو روک دیا گیا انٹرنیشنل سفر کرنے پہ. یعنی آپ آواز نکلنے ہی نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو فردر کیا پرووک کیا جا سکتا ہے؟ ایک ایسا اسٹیٹ جو اس ٹائم پہ فاشسٹ اسٹیٹ بن چکا ہے، ایک ایسا اسٹیٹ جو کہ مجھے یاد دلاتا ہے نازی ایرا کی. اس ٹائم پہ بھی دنیا آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھی رہتی تھی، آسٹرچ کی طرح سر دبا کر بیٹھی رہتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نتھنگ ول ہیپن، ایوری تھنگ ول بی فائن. ابھی بھی انڈیا کے بارے میں یہی سوچا جا رہا ہے کہ کیونکہ اکنامکلی اسٹیبل ہے تو سارے کے سارے ہیومن رائٹس وائلیشنز کو معاف کر دیا جائے، ان کے اوپر پانی پھیر دیا جائے. ایسا پاسبل نہیں ہے. انڈیا کو پرووک کرنا ان اٹ سیلف اس اسٹیٹمنٹ کے اندر مجھے فلا یہ نظر آتا ہے کہ انڈیا کی پرووکیشن کی بیسس کے اوپر کشمیری آواز بلند کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی پرووکیشن کی بیسس کے اوپر پاکستان کو مزید اس میٹر کو انٹرنیشنلی اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اس کے اوپر ڈپلومیٹک سطح کے اوپر ہم لوگ جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. تو پرووکیشن تو انڈیا اور وہ کر رہا ہے. تکلیف اور وہ چیخیں انیکا وہ تو ہمیں نظر آئی ہیں. انڈین جو ایم ای اے کا ترجمان ہے اس کی جانب سے آپ نے میڈیا کا ذکر کیا. انڈین میڈیا میں اس وقت بڑی تکلیف محسوس کی جا رہی ہے. مزید انہوں نے کیا تکلیف محسوس کی ہے کچھ آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں. ناظرین دیکھیے جی. پاکستان کشمیر کو لے کر الرٹ ہو گیا ہے. جی ہاں، ہم یہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ پاکستان اسلامک دیشوں کے سنگٹھن OIC کے چیف حسین ابراہیم طاہا کو کشمیر کا کروایا. یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ OIC کشمیر مدعے کو لے کر شروع سے ہی پاکستان کا سپورٹ کرتا رہا. کشمیر کے دورے کے بعد بھی OIC چیف طاہا نے کشمیریوں کے ساتھ ایک جٹتا دکھائی اور UNAC کے آفرز کے انوسار سیلف ڈٹرمینیشن کے ان کے ادھیکار کے لیے سپورٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی سیلف ڈٹرمنیشن کے سپورٹ کیا. سیلف ڈٹرمنیشن کو حمدانی صاحب سپورٹ کرنا گناہ ہو گیا کیا؟ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چور مچائے شور. جو ظلم جو انہوں نے روا رکھا ہوا ہے کشمیریوں پہ، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے ان نے بڑا ایک نیا لفظ استعمال کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں بھارتی میڈیا جس طرح کہہ رہا ہے جس طرح ان کی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے، اور OIC کو بالکل انہوں نے ایک پہلے تو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. یہ اس کے اجلاس ہوئے کئی بار تو اس کو اہمیت نہیں دی گئی. تو لیکن اس بار اب ان کو لگتا ہے چونکہ اقوام متحدہ کا جو پلیٹ فارم ہے بڑی معذرت کے ساتھ وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکا کشمیر کے حوالے سے جو اسے کرنا چاہیے تھا. تو بھارت کی اب ساری امیدیں جو ہیں وہ تقریباً ہو چکی تھیں کہ اب پاکستان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں بچا. تو یہ ایک ایسے لمحے میں OIC کا سامنے آنا یہ بھارت کے لیے بڑا ہی دھچکا ہونے لگا ہے، اور اس لیے وہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. آپ ان کی میڈیا کو تو چھوڑیں، ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی زبان بول رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام جو ممالک ہیں جو OIC کے اندر ہیں ان کو آج بڑا ایک موقع ملا ہے کہ وہ یہ جان سکیں کشمیر کا اصل مسئلہ کیا ہے، کشمیریوں کا اصل دکھ کیا ہے. اور ٹھیک ہے حمدانی صاحب، میں لون صاحب کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں. یہ فرمائیے گا لون صاحب کہ OIC میں انڈیا وہ ملک ہے جو بار بار کوشش کرتا رہا ہے کہ کسی طریقے سے OIC کا ممبر بن سکے. اگر تو اس کی امپورٹنس OIC کی اتنی نہیں تھی، ایک تو یہ سوال بنتا ہے کہ بار بار وہ کوششیں کیوں کرتا رہا، ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ اگر یہ OIC کا ممبر اسے بنا دیا جاتا ہے یا OIC یہ تقاضا کرے کہ ہندوستان ہمیں الاؤ کرے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں جائیں اور خود کشمیریوں سے ملیں جیسے وہ آزاد کشمیر میں جا کر ملے، تو کیا انڈیا الاؤ کرے گا؟ انڈیا نے بڑی کوششیں کی تھی OIC میں ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے. پاکستان کی کاوشوں نے اسے ناکام بنا دیا، چونکہ OIC کے اندر بھی ہندوستان جو ہے وہ OIC کنٹریز کو مسلیڈ کرنا چاہتا تھا. وہیں کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے یہ ہندوستان کے مسلمانوں پہ جو بیت رہی ہے اور OIC نے اسے ممبرشپ نہیں دی ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہے. جہاں ممبرشپ کا تعلق ہے یا سیکیورٹی کونسل کے اندر جانے کا تعلق ہے
تو وہ انہی چیزوں سے مشروط ہے کہ آپ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کو تسلیم کریں, آپ کشمیریوں کو حق خود ارادت دیں, اس کے بعد آپ سیکورٹی کونسل میں بھی جائیں, پھر تو پاکستان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. او آئی سی کے اندر بھی آپ بالکل لوگوں کے ساتھ, ممالک کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں, بزنس کریں, لیکن پہلے کشمیریوں کو تو حق خود ارادت دیں, ہندوستان کے مسلمانوں کو تو تحفظ دیں. وہاں تو ہندوتوا ایجنڈے کے تحت ان کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اجازت کیوں نہیں ہے؟ اگر تو ایک بزنس مین لولو کو اجازت ہے کہ وہ وہاں جا کے ریئل اسٹیٹ کو ایویلویٹ کر سکے مقبوضہ کشمیر میں جن کا تعلق مڈل ایسٹ سے ہے, تو او آئی سی کو اجازت کیوں نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جائیں اور وہ کشمیریوں سے ملیں؟ یہاں بھی تو کشمیریوں سے ملیں, وہاں ملنے میں کیا حرج ہے؟ ہندوستان روز اول سے کشمیر کاز کو وہاں سے جو وہاں پر وہ جو مظالم ڈال رہا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. آج بھی جہاں ہندوستان کا یہ موقف ہے کہ وہاں سب کچھ اچھا ہے, کسی فیکٹ فائنڈنگ مشن کو وہاں ایکسس دے دے, انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں آنے دے, وہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں آئیں, او آئی سی کے لوگ آئیں, وہ کبھی نہیں چاہے گا کیونکہ ہندوستان ایکسپوز ہو جائے گا. اس کے باوجود بین الاقوامی میڈیا نے یا انسانی حقوق کی تنظیموں نے, ہیومن رائٹس کا جو انسانی اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کی رپورٹس کے بعد, ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دفاتر پہ تالا لگنے کے بعد ہندوستان ایکسپوز ہو گیا ہے. تو لہٰذا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ جو ہے وہ اس کا بید کھل جائے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کوئکلی مجھے پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب جناب بڑھنا ہے. بات ہو رہی ہے اروناچل کے حوالے سے, جہاں کے توانگ سیکٹر میں انڈین فوجیوں کی ایک مرتبہ پھر درگت بنائی گئی اور ٹھیک ٹھاک درگت بنائی گئی. جب ان کے ڈیفینس منسٹر راج ناتھ سنگھ سے پوچھا گیا کہ جناب کیا حال ہے, تو انہوں نے کہا جناب کچھ نہیں ہوا, یہ تو ایک نارمل سی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, کاروائی ہوئی ہے. خود ان کا ایک کرنل ہے اور کرنل جو ہے وہ اجے شکلا اس کا نام ہے, وہ ایک کبھی تھنک ٹینک رن کرتے ہیں. پہلے ذرا ان کی سارٹ آپ کو سناتے ہیں کہ کرنل صاحب حقائق سے کیسے پردہ اٹھاتے ہیں کہ اصل میں انڈین فوجیوں کے ساتھ وہاں پہ توانگ سیکٹر میں کیا ہوا, آپ کو دکھاتے ہیں. What the defense minister did not tell us was that there are reports of 35 casualties, out of which casualties on the Indian side I'm referring to now, out of which 7 were seriously injured, which I take to mean had fractures and equivalent injuries inflicted upon them, and they have been evacuated to Guwahati. When the government now says change the status quo, this is the new vocabulary post-Ladakh, because what happened in Ladakh was that the Chinese captured territory, captured some ground, and then refused to go back, which they did change the status quo. انیکا صاحبہ, سٹیٹس کو تو چینج ہو گیا ہے, ہندوستان اس کو کیوں نہیں مان رہا؟ اب اتنی سبکی اٹھانا پڑے گی تو ذرا ماننا مشکل ہو جائے گا نا. دیکھیں ڈیفینس منسٹر ان کے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کے بارڈر کے اوپر جو اسکرمش ہوئی ہے اس کے اندر دونوں سائیڈ کے فوجیوں کو زخم کھانا پڑے ہیں. اب دوسری سائیڈ کے فوجیوں کو تو چھوڑ دیں, آپ اپنے سائیڈ کی فوجیوں کی تو حالات بتائیں کہ وہ کس طریقے سے, کتنے پانی کے اندر ہیں, کہ لڑائی کرنے کو تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں, کتنے ڈی موٹیویٹڈ ہیں. آئے دن ان کے فوجیوں کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں کہ ان کو دال اور سوکھی روٹی کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں مل رہا. اتنی بڑی آپ اکانومی بنے بیٹھے ہیں اور آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ چائنا کے بارڈر کے اوپر اتنا بارہا آپ کو پٹائی ہو رہی ہے گلوان سے لے کر ابھی تک, آپ ان سے پھر بھی امپورٹ انکریز کیے جا رہے ہیں. ڈسپائٹ گلوان سے لے کر تونگ تک جو ابھی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, 2020 مئی کے اندر جو مار کھائی تھی انڈین سولجرز نے, اور اس سے لے کر ابھی تک چائنا سے جو انڈیا چیزیں امپورٹ کرتا ہے اس کے اندر اضافہ ہی ہوا ہے, کمی نہیں آئی. تو وہ جو ایک ہم نے میڈ ان چائنا کو ریجیکٹ کر دے والا ایک کیمپین سنی تھی 2020 کے اسکرمشز کے بعد, وہ والی کمپلیٹلی فیل ہو گئی ہے. انڈین ڈپلومیسی چائنا کے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ انڈین ڈیفینس منسٹری, ایکسٹرنل منسٹری, تمام کے اسپوکس پرسن کے پاس اس ٹائم پر کوئی جواب نہیں ہے سوائے یہ کہنے کے کہ دونوں سائڈ کے اوپر گڑبڑ ہوئی ہے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ چائنیز سولجرز نے لاسٹ ٹائم بھی اچھی خاصی درگت بنائی تھی انڈین سولجرز کی, اور اب بھی بنائی ہے. اور یہی وجہ ہے بیسکلی کہ اب چین کے ساتھ تو مار کھا کھا کے بھارتی فورسز کا یہ حال ہوا ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ڈائیورٹ کر کے چیسٹ تھمپنگ کرنے کے لیے ود ان دی ڈومیسٹک پبلک وہ پاکستان کی طرف اور آزاد جموں کشمیر کی طرف بار بار سٹیٹمنٹس دے کر دھیان ہٹانے کی کوشش کریں. ماضی میں ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. انیکا, مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں حمدانی صاحب کو اس میں انوالو کروں گا. حمدانی صاحب, ہاؤ یو سی
کہ جہاں یہ جاتے ہیں ان کو مار پڑتی ہے. 19 میں ان کا جہاز آتا ہے, گرا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے گلوان میں دیکھیں 2020 میں جیسے انیکا نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ان کے 35 سے 40 جو فوجی جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں, اور اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. تو انڈیا کی جو فورسز ہیں ان کی تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اب لڑنے کے حوالے سے. جی میں انیکا صاحبہ کے اسی بیان کو آگے بڑھاؤں گا. آپ دیکھیں کہ کچھ ہی دن پہلے انڈین آرمی کا جو سربراہ ہے وہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے, گلگت بلتستان کے حوالے سے. تو یہ کسی بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا ہے, پاکستان ہے, تو ہم ان کو دھمکیاں دیں گے, یہ ڈر کے بیٹھ جائیں گے. تو ان کو 2020 میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, تبت اور لداخ کا جو 3500 کلومیٹر ایریا ہے, تو اس کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چائنا ان کو آرام سے جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دے گا. تو چائنا نے ان کی خوب درگت تب بھی بنائی تھی اور اب بھی ان کی درگت بنائی جا رہی ہے. یہ آج انڈین میڈیا کو دیکھیں یا گورنمنٹ کے دیکھیں تو وہ اس کو خواہ تسلیم نہیں کر رہی. لیکن ان کے اگر لوک سبھا میں آپ دیکھیں تو لوک سبھا میں تو بالکل ہنگامہ مچا ہوا تھا, آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا. تو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو درگت بنائی گئی 2020 میں, یہ پھر بنائی جائے گی اور کچھ چند ہی دنوں بعد یہ چیزیں پھر اوپن ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو جوتے کھانے کا شوق ہے, اور اس وقت ان کو کشمیر کے حوالے سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی توجہ اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا کھیل کھیلے, کوئی نہ کوئی نیا کھیل کھیلے, صحیح, اور جھوٹ بولیں, جس کا جھوٹ خود ان کے کرنل نے جو ہے فاش کر دیا ہے. لاسٹلی لون صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس طرح کی فوج ہو جسے ہر جگہ سے مار پڑ رہی ہو, پھر وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کہ ہم آزاد کشمیر پہ دھاوا بول دیں گے اور جب ہمیں ہماری سرکار کہے کر دیں گے. تو یہ فرمائیے گا کہ جو یہ مظلوم کشمیریوں پہ ظلم کرتے رہے ہیں, یہ تو صرف نہتے کشمیریوں پہ ظلم کر سکتے ہیں, تو لڑنے کا کام تو اب ان کو نہیں آتا. یہ وہ بزدل فوج ہے جو واقعی نہتے لوگوں پہ جدید ہتھیاروں کے دہانے کھول کے شہید کرتی ہے. اور جہاں گلوان کا واقعہ ہوا اس وقت بھی مودی نے اس کو چھپایا تھا, اور آج جہاں ایک مرتبہ پھر اس کو چھپایا گیا, پارلیمنٹ میں بھی اس کی گونج سنائی دی کہ کیوں چھپایا گیا, چونکہ ان کو ہر جگہ شکست کا سامنا ہے. گلوان میں خود کہہ رہا تھا مودی 3 فوجی مارے گئے ہیں, جبکہ 20 سے زیادہ تھے جب ویڈیوز وائرل ہوئی. 135 کلومیٹر پہ آج بھی چائنا بیٹھا ہے. انہوں نے کچھ صحافیوں کو لے کر گراؤنڈ زیرو سے ایک ناکام کوشش کی گئی کہ گلوان ہمارے پاس ہے, گلوان بھی ان کے پاس نہیں ہے. اب یہ دیکھو, یہ ریاست کسی ہمسائی کے ساتھ مخلص نہیں ہے, سنسیئر نہیں ہے. آپ دیکھیں سری لنکا کے اندر دہشت گردی, پاکستان میں دہشت گردی, مالدیپ کے اندر ان کی فوجیوں کی کارستانیاں, اس کے بعد نیپال کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ. یہ وہ ریاست ہے جو ایک جھوٹ اور پروپیگنڈے کا سہارا لے کر دنیا کو گمراہ کر رہی ہے. تاہم اس ریاست کا اب وجود رہنے والا نہیں ہے, اس کی تباہی و بربادی اس کا مقدر ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں حمدانی صاحب, پلیز کیجیے گا, پھر میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے. جی میں لون صاحب کی بات کو آگے کہوں گا, وہ اس کو ریاست کا نام دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ وہ کینسر ہے جو اپنے پڑوسی ممالک کو کسی طرح امن اور سکون سے رہنے کے لیے رہنے نہیں دیتا. اور اقوام متحدہ ہو یا عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں, ان کو اس کا جو ہے ایک بار پھر نوٹس لینا ہوگا, کیونکہ ابھی یہ جو کینسر ہے یہ پھیلتا جائے گا. اور اس وقت چائنا ہو, پاکستان ہو, یہ ساری ایٹمی قوتیں. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لاسٹ لائن جی انیکا صاحبہ یہ فرمائیے گا, یہ وار کرائمز ان پہ چلنے چاہیے, یہ تو روگ آرمی بن چکی ہوئی ہے اس وقت. کسی طرح بھی پروفیشنل آرمی سے کہا جا سکتا ہے انڈین آرمی کو؟ Not at all, absolutely not, because انڈین آرمی کا طریقہ کار, ایک تو آپ کو یاد ہوگا ایک پروٹیسٹ کیا گیا تھا انڈین خواتین کی طرف سے. دس واز اے نیوڈ پروٹیسٹ جس کے اندر آرمی کو, انڈین آرمی کو ریپسٹ آرمی کا نام دیا گیا تھا. اور یہ صرف اور صرف کشمیر کی بات نہیں ہے, بہت ساری جو اور آزادی کی تحریکیں ادھر بھی انڈین آرمی کا یہی کام ہے. پھر انڈیا کا سٹنگ پرائم منسٹر یہ ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ اس کا ایک دوسرے ملک کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کر کے اس کو 2 لخت یعنی پاکستان کو, ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان کو سیپریٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ جو اسکرمشز چل رہی ہیں وہ تو ان اٹ سیلف چل رہی ہیں. سری لنکا اور پاکستان کے پاس ٹیررزم کے جو انٹرنل ٹیررزم ہمارے یہاں ہو رہی ہے, اس کو ایکسٹرنل بٹس جو ہیں وہ سارے تانے بانے جا کے انڈیا کے ساتھ انڈیا سے ملتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. I have to wind up جی. انیکا نثار صاحبہ,
اشتیاق حمدانی صاحب اور عبدالحمید لون صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آج کے موضوعات کو سمیٹا ہے۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔